وسلم علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کچھ ٹرمز جو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میں سے کوئی ریسائٹ کرنا چاہے گا کچھ آگے کی تقریباً 15 آیات؟ یا مہون آخری لفظ تھا جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، آیت نمبر 15 کا لاسٹ ورڈ ہے یہ۔ امن، آپ نے لاسٹ ٹائم کیا تھا نا ریسائٹ، آپ دوبارہ کریں گے؟ چلیں پھر شروع کریں۔ غور سے سنیے گا اور اپنے اپنے مصحف کے اندر سب دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف سننا نہیں ہے، دیکھنا بھی ہے ساتھ ساتھ الفاظ غور سے۔ چلیں جی شروع کریں۔ امن، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، باقی کسی کو آ رہی ہے؟ میں ابھی رن شروع نہیں کی۔ ہاں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہاں وہ ہو سکتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں۔ مائک آف۔ اچھا اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی اب آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ۔ اتنا ہی پڑھنا تھا؟ ہاں جی ہاں جی، یہاں تک ہی رکھیں، بارک اللہ فیک۔ آیت نمبر 25 تک ہم آ گئے ہیں۔ چلیں جی، پچھلی دفعہ جو کچھ مشکل الفاظ تھے اس میں ایک لفظ تھا غشاوہ، غشاوہ، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارمل ہمارے اسپوکن لینگویج میں غشی سے نکلا ہے وہ، اور غشی جب طاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نیند کا جھونکا آ جاتا ہے، تو یہ پردہ سا آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، گہری نیند کو نہیں کہتے غشی، تو اس کا مطلب ہے پردہ یا پھر کوئی کور سا آ جانا، ٹھیک ہے، پردہ، اور غلاف بھی کہہ سکتے ہیں۔ ختم کا جو لفظ آیا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیل لگا دی، سیل مہر لگا دینے کو کہتے ہیں، اور یہاں سے ایک چیز یہ بہرحال پچھلے ہمارے لیسن کے کچھ الفاظ ہیں، مہر لگانے سے ایک بہت اہم چیز جو کہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ ایک عام مسلمان، آپ اور میں، ایسا کون سا عمل ہے جو اگر 3 مسلسل ہفتوں تک ہم نے وہ چھوڑ دیا تو ہمارے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں انفارم کیا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جی جی نماز جمعہ پڑھنے کے بارے میں، جمعہ ادا کرنے کے بارے میں۔ جی جی، نماز جمعہ، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص دین کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب دین کے دائرے سے خارج ہو گئے یعنی کہ اس کے عقیدے میں پرابلم آ گئی ہے۔ مور ایکوریٹلی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہے ہیں مردوں کو، عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، مردوں کے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب دل پر مہر لگا دی جاتی ہے یعنی کہ باہر سے دل بند ہو جاتے ہیں، اب اندر اس کے کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی چیز اس کے دل میں داخل نہیں ہوگی، ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہدایت لفظ کا مطلب میں نے ایکسپلین کیا تھا، اور پھر اس کو ڈیفائن بھی کیا تھا 2 چیزوں کے ساتھ، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اپنے نوٹس میں دیکھ کے بتائیں یا اپنی یادداشت سے بتائیے۔ ہدایت لفظ میں، کیونکہ کسی نے سوال بھی کیا تھا نا ہدایت کے بارے میں، تو ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ نے یہ بتایا تھا سنا کیا کہا تھا ہدایت میم، جس کو اللہ تعالیٰ ہوں ہدایت دیتے ہیں اس کے مطلب دل کو، سینے کو کھول دیتے ہیں، اور آپ نے بتایا تھا کہ نہیں، نیکی کی طرف ہدایت وہ کا خود سے مطلب کیا بڑھتا ہوتا ہے ہے۔ لیکن اس کو راستہ تلاش، مطلب وہ صحیح دا رائٹ پاتھ جو ہوتا ہے اس کو حاصل کر لینا، مطلب ایمان میں ہدایت لفظ، اوور یہ آل جو لفظ تھی، جس پوچھا طرح کس نے تھا ہم سے؟ عمر نے پوچھا تھا، عمر نہیں آئے نا، عمر نے پوچھا تھا یا امن نے پوچھا تھا یہ سوال ہدایت کے بارے میں؟ عمر نے پوچھا تھا، اور میں نے نوٹس میں، مجھے یاد ہے میں نے لکھا تھا ایگزیکٹ اس کا اچھا، یہ کیونکہ بہت اہم ٹرم ہے نا، یہ ہمارے روز کے حساب سے ہمیں اس لفظ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس کا لفظ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم ہے، اس کے باوجود اگر ہمیں کوئی کہہ دے نا اللہ تمہیں ہدایت دے، تو ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس بات کو یا اس دعا کو اچھی دعا یا ویل وش کی بجائے ہم ایل انٹینشن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا۔ دوسرے نمبر پہ سامنے والے شخص کی دعا سے زیادہ ہمیں اس کی ٹون یا اس کا جو طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اس پہ پرابلم ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ انڈائریکٹلی جب خیر کی بات کر رہا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ سسٹم ایسا رکھا ہے کہ
فرشتے مسلسل دعا پر یا الفاظ جو ہمارے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں اس پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اب وہ چاہے آپ نے کوئی بھی الفاظ کہیں، اگر آپ نے تنزیہ طور پر یہ لفظ بھی کہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تو یہ بیسیکلی خیر کی دعا ہے. لیکن ہدایت کا مطلب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس شخص نے ہمارے لیے فائدے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہدایت کا مطلب آپ نے بولا تھا کہ کسی ایسی چیز کی توفیق ہو جائے، اور اللہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے جو ہے نا محفوظ ہو جائیں. پیج مل گیا مجھے. کیا لفظ؟ سوری میں نے سنا ہی نہیں، میری طرف تو کٹ گئی آپ کی آواز شروع میں آپ جو نے آپ نے بولا کہا. ہدایت کیا ہوتی ہے، آپ نے اس میں یہ ورڈ ہوں، بتایا تھا کسی ایسی چیز کی توفیق ہو جانا جس سے آپ ہوں، کی نجات ہو جائے اور اللہ کے ہوں، غضب سے آپ بچ جائیں. یہ ٹھیک ہے. بتایا تھا آپ نے. صحیح ہے. اوکے. اب میں بتاتی ہوں، اس کو کمپلیٹ کریں آپ لوگ، جنہوں نے آدھا آدھا لکھا ہوا ہے اور جنہوں نے نہیں لکھا ہوا اس کو لکھیں اور یاد کریں. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے قرآن کے اصطلاح میں، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے، یا دین کی اصطلاح میں لفظ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نیکی کی توفیق ہو جانا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہو جانا، پھر اس کو کرنے کی توفیق، یعنی کہ سکسیسفل ہو جائیں آپ، سکسیسفلی آپ نے اس کو کر لیا. اب وہ چیز آپ کی زندگی میں ایک عملی شکل اختیار کر چکی، یعنی کہ وہ آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ ہے. اس کو ہدایت کہتے ہیں. صحیح ہے. اب ہم قرآن جانتے کہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، ہم جانتے اس میں بہت سے مسائل کا حل ہے، ہم جانتے ہیں بہت سے شریعت کے معاملات اس میں ہمارے لیے ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں. اب آپ سنیں یا نہ سنیں، مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس میں ڈکلیئرڈ ہے. ہم لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں. تو پھر کیا ہم ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ پھر ہم روزانہ دن رات کئی مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ، ایک عام مسلمان اپنی طور سے 3 مرتبہ نماز پڑھتا ہوگا تو اس میں کئی دفعہ تکرار کرتا ہے سورہ الفاتحہ کی. پھر ہم کہتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم. اہدینس میں جو حمزہ ہا دال ہے وہ بھی ہدایت کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ہدیہ جو ہوتا ہے، ہدیہ ہم کہتے ہیں فلاں بک کا ہدیہ کیا ہے، فلاں قرآن کا ہدیہ کیا ہے. ہدیہ کہتے ہیں گفٹ کو. ٹھیک ہے. تو ہا دال یا یہ وہی روٹس ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو روٹس کا سمجھایا تھا شروع میں. ہدایت، ہدایہ، ہدیہ، یہ سب گفٹ ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان الفاظ سے کہ ہدایت قرآنی اور دینی اصطلاح میں is something very positive, and of course something that is positive will lead you eventually to your good آخرہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا خیر والی جو آخرت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نجات کر دیں گے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا، یا حساب کے بعد آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے. ہدایت ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے. ہدایت تو پھر وہ بیسیکلی پازیٹیو چیز ہے. اٹ از اے گفٹ. تو آپ نے اکثر اسکالرس کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہدایت کا تحفہ مل گیا ان کو، یا گفٹ آف ہدایہ. ٹھیک ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں، یہ لفظ بہت اہم ہے. اب یہاں پر ہم جن گروپ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے پہلا گروپ رکھا ہے قرآن کو کھولتے ہی ہمارے لیے، جب ہم نے قرآن کھولا اور ہمارے سامنے یہ چیز آئی تو ہم نے دیکھا کہ ہدایت کی بات ہو رہی سورہ الفاتحہ میں. پھر ان لوگوں سے بچنے کی یا اس قسم کے راستے سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے جس سے نجات حاصل نہیں ہوگی، جس سے آپ کا ڈوم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی تباہی ہو جائے گی، ہلاکت ہو جائے گی آخرت میں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایمان کی بات کی. ایمان کی بات کی ایمان کی بات ہوئی. ایمان کیا کیا ہوتا ہے، ایمان کن چیزوں پر ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا، ہم تدبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا. اور میں مفسر نہیں ہوں، میں تفسیر پڑھا سکتی ہوں پر میں تفسیر کرنے کے لائق نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی غلطی یا کوئی چیز ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، ہم اس کو مل کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لیکن میری طرف سے اس کو لاسٹ ورڈ مت سمجھیے گا. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ سورہ البقرہ کے شروع کے جو الفاظ ہیں الف لام میم حروف مقطعات، جس کے بارے میں مختلف ہم نے رائے پڑھی تھی مفسرین کی، تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے ہے جس کا ہمیں کوئی مطلب نہیں پتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بارے میں مختلف رائے بھی آئیں، ایسے ہے، اس وجہ سے، اس وجہ سے. بہرحال وجہ جو بھی ہو، لیکن مطلب اس کا نہیں معلوم ہے ہمیں.
تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا معاملہ ادھر سے شروع ہو گیا. اب ایمان آپ لے کر آ رہے ہیں کن کن چیزوں پر جس کو ہم نے دیکھا نہیں. کس کے کہنے پر لا رہے ہیں؟ ہم جن کے کہنے پر لے کر آئے ہیں ہم نے تو انہیں بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم لے کر آ رہے ہیں، ان کی جو بھی تعلیمات ہیں اور ان کی تعلیمات کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، ان کو تبلیغ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے. پھر ہمارے ایمان کا حصہ، عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم نے ایمان بھی غیب پر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے بھی نہیں دیکھا. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ڈھونڈتے رہے اپنے سینس کے بیسس پر کہ خدا کیا ہوتا ہے. وہ ایک ہوگا، بہت سے نہیں ہوں گے، کمزور نہیں ہوگا، غائب ہو جانے والے نہیں ہوگا، عین وقت پہ مدد کے وقت پہ یا مشکل وقت پہ غائب ہو جانے والا نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹ ٹروتھ وہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سینس بناتی ہے چیز نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کامن سینس تھا اس نے ان کو بتا دیا کہ اس طرح کی کوئی اینٹی موجود ہے. پھر انہوں نے ڈھونڈا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال ایونچولی نبوت سے نوازا. وہ ویسے بھی ان کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایمان لانا ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہدایت آنا شروع ہو جائے گی. پھر ہم نے دیکھا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا. تو تقویٰ ہدایت کے بعد، ایمان کے بعد یہ جو اہم چیز ہے وہ ہے تقویٰ. متقی ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو قرآن میں. تو پھر تقویٰ کا مطلب کوئی بیان کرے گا؟ یہاں ہم نے بہت اچھے سے اس کو سمجھا تھا اور کئی کلاسز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو. تقویٰ سعد آپ بتائیے. نہیں تقویٰ بیان کریں. تقویٰ کا لفظی معنی یہ نہیں ہے بچنا. بچنا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے، غور کیجیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قنا جو ہے نا، قنا ہمیں بچا، قنی مجھے بچا، یہ لفظ ہے بچانے کے لیے، عربی لفظ یہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے. تقوی کا مطلب ہے اللہ کی اچھا مجھے لگا میرے پاس نہیں ہے کہانی. ثنا آپ کو ریپیٹ کرنا. وقت اختیار کرنا. اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اور کوئی ایڈ کرے گا؟ ثنا آ گئی نا؟ ثنا کا ثنا کانشیس ایفرٹ آف سیلف امپروومنٹ. اچھا، کانشیس ایفرٹ آف سیلف امپروومنٹ از اصلاح. قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہوا نا اصلاح، صاد کے ساتھ، کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بہت قریب ہے اس کے، بالکل یہ ادھورا ہے لیکن لفظ کے لحاظ سے مطلب ٹھیک ہے. ثنا ابھی ٹرائی کرنا، آپ کی آواز آ جائے. ہاں جی السلام علیکم. میں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر، ناراضگی کے ڈر سے
کسی گناہ کو یا کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو مطلب جو ہے نیکی کی طرف، جس طرح کہتے ہیں نا ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا جو ڈر رکھتے ہیں، تقوی والے لوگ. بالکل ٹھیک ہے. تو کانشیس ہونا یہ تمام جنہوں نے بھی لکھے ہیں، ثنا نے لکھا ہے، عائشہ نے لکھا ہے، ان کے درست ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جانتے ہوئے. ٹھیک ہے. حاضر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. ٹھیک ہے. ایوری تھنگ از وٹنسنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز وٹنس کر رہے ہیں. سوری، ایوری تھنگ از وٹنسڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں. کس بات سے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا وہ آپ اس سے محروم نہ ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے تو عدل کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، الٹیمیٹ رحمان. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کے اختیار میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتھارٹی ہے، تو اللہ کے اختیار میں کہ آپ جس بھی گناہ کو چھوٹا یا بڑا سمجھ رہے ہیں اس کے ریاکشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ہی آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے. چھوٹے گناہ کی ریاکشن میں کچھ بڑا جھٹکا آپ کو لگ جائے، یا پھر بڑے گناہ کی وجہ سے بھی کچھ نہ ہو آپ کے ساتھ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹوٹل اتھارٹی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ کی یہ کانسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ رکھیں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو موقع نہیں دیں گے؟ مزید موقع دیں گے کہ ٹھیک ہے اس کو زندگی کا اور وقت کا اور موقع دینا چاہیے تاکہ یہ شخص جو بھی اپنے لیے خیر اکٹھا اگر کر سکتا ہے تو یہ کر لے. اور فری ول بھی اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ہم فل اتھارٹی دیتے ہیں تو بیسکلی یہ ہمارے عقیدے کو بڑھا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں چیز سوچ لی تھی یا کر لی تھی، آپ ڈر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اسی لیے ڈرنے کے لیے لفظ الگ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. لفظ آتا ہے خشیت، پھر ایک لفظ آتا ہے خاشعون، خشوع. یہ بھی ہم نے دیکھا، یہ اسی کے متضاد یا ملتے جلتے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹ اپوزٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی فیملی کے ہیں. تقوی، خشوع یا خشیت. ہم کہتے ہیں خشیت الہی، اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے خشوع جو عین کے ساتھ آتا ہے، خاشین واو عین، جو ہم نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں. نماز میں کہتے ہیں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. تو خشوع کہتے ہیں جھک جانا اللہ کے آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کے نتیجے میں، اللہ کی بڑائی کو جانتے ہوئے جو بھی ہمارا کانسیپٹ ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایگزیکٹلی تو نہیں سمجھ سکتے نا، اس کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے جو ہمارے اندر عاجزی آتی ہے، جھکاؤ آتا ہے، سبمیشن آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خشوع، اور خضوع کہتے ہیں فوکس کو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو مزید ڈسکس کرتے رہیں گے کیونکہ یہ کچھ اس سے ملتی جلتی آیات آگے بھی آئیں گی اور مزید آگے صورتوں میں بھی آئیں گی، اس سورہ میں بھی ابھی آگے آئیں گی. ہم نے دیکھا لفظ آیا تھا یخادعون، خا دال عین، اور یخادعون ہم نے دیکھا تھا دھوکہ دینا، بلف کرنا، سامنے کچھ پیچھے کچھ. اور ہم نے دیکھا کہ یخادعون یعنی کہ وہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں. تو دھوکہ کس کا ایٹریبیوٹ ہے؟ منافقوں کا. اور وہ والے منافق بھی جن کے بارے میں یہاں پر اسپیسیفکلی بات ہو رہی تھی، اور وہ منافق بھی جو کہ عام مفہوم میں ہم کہتے ہیں نا بندہ ٹو فیسڈ ہے. لفظ نون فا اور قاف، اس کا ہم نے لفظ کا مطلب دیکھا تھا. کوئی بتائے گا کہ منافق لفظ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس کا کیا مطلب تھا؟ ہپوکریسی، ٹو فیسڈ. اور اور نفاقہ کا ایک آپ نے بولا مطلب تھا بتایا تھا. نفقہ کا مطلب بتایا تھا کہ ایسا پائپ جس کے دو منہ ہوں آگے سے، جو دو طرف کھل ہو. ایک علیحدہ علیحدہ جگہ پہ کھلتا ہے. ہاں جی ہاں جی، دو بالکل الگ منہ ہوں جس کے، ایک پائپ جس طرح ہو لمبا سا، اور اس کے آخری سرے پر دو الگ الگ منہ ہوں اس کے. ٹھیک ہے. ہاں ایک فرسٹ ہینڈ اینڈ سیکنڈ ہینڈ. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. تو یہ یاد رکھیے گا ٹرم، آپ کو بہت اچھے سے منافق کی نشانیاں سمجھ آئیں گی. منافقوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اپنے اندر منافقت آئیڈینٹیفائی کرنا صرف اس ٹرم سے ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی یہ ایک پائپ ہے جس کے دو الگ الگ سرے ہیں، ایک کہیں اور کھلتا ہے ایک کہیں اور کھلتا ہے. اس سرے سے جائیں گے تو کہیں کوئی اور ہی جگہ پہنچیں گے، اس جگہ جائیں گے تو کوئی اور جگہ پہنچیں گے.
گے، جس کی وجہ سے منافق کو وہ ٹو فیسڈ ہپوکریٹس کہا جاتا ہے، ٹو فیسڈ، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹو فیسز جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں پسند، چاہے آپ ہمارے دین میں رہتے ہوئے ہوں یا دین سے باہر کسی بھی اور کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، یہ کسی کو بھی یہ جو کوالٹی ہے نا یہ کسی کو بھی پسند نہیں آتی. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، فساد بھی پھیلاتے ہیں اور صالحون میں سے بنتے ہیں. ابھی یہاں پر لکھا تھا نا، امن نے لکھا تھا نا امپروومنٹ والی بات، تو وہ بیسیکلی صالحون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسلسل امپروو کرنے والے. اچھا یہاں پر اس سورہ میں پچھلی آیت میں کچھ الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ تم زمین پر فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کب فساد کر رہے ہیں. انما نحن مصلحون، ہم تو مصالحت کرنے والے، اردو میں مصالحت کہتے ہیں نا، امپروومنٹ پیدا کر رہے ہیں، صلح کرا رہے ہیں. صلح کرانے کا یہی مطلب ہوتا ہے، دو لوگوں کی صلح کرانے کا مطلب ہے کہ جو بھی ان کی لاسٹ کنڈیشن تھی اس سے بہتری پر وہ آ جائیں. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ دو لوگوں کا جب جھگڑا ہوتا ہے اور پھر ہم جب صلح جو لفظ ہے، ہم جب صلح کوئی کراتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پہلے جیسے نہیں رہتے، کم سے کم کچھ ٹائم کے لیے تو پہلے جیسے نہیں رہتے ان کے معاملات. بات چیت شروع کر دیں گے لیکن پہلے جیسے نہیں رہتے، امپروومنٹ آ جاتی ہے ان کی. یعنی کہ پہلے بالکل ہی بول چال بند ہو گیا تھا، اب بات چیت کرنا شروع کر دیے، پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے، مزید امپروومنٹ آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اصلاح کرنے کا بھی یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم نے یہ لفظ دیکھا رائٹیس، دا موسٹ رائٹیس، اس کے بارے میں یہ ٹرانسلیشن ہمیں ملتی ہے. لفظ صالحون میں رائٹیس لوگوں کی بارے میں بات ملتی ہے. تو رائٹیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ الٹیمیٹلی پرفیکٹ لوگ جو کہ مسلسل اپنے اندر بہتری پیدا کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے لفظ دیکھا تھا ایک منٹ، اچھا ایک آیت جو شروع میں آئی تھی جو مجھ سے مس ہو گئی ریویژن کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب اس کے اندر ہدی للمتقین ہے، ہدایت ان کے لیے ہے جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں یا تقوی والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک چیز پتہ چل گئی کہ جب آپ تقوی والے سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جب آپ نے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت سی آیت سمجھ میں آ جائیں گی قرآن کی، یا اپنی کوئی کرنٹ سچویشن سمجھ آنا، تو دس از بیسکلی ہدایت. اور پھر جب آپ اپنی زندگی کی سچویشن کو قرآن کے تھرو اینالائز کرتے ہیں، یا کہنا چاہیے بیچ میں قرآن کا لینس رکھ دیتے ہیں اور اس کے تھرو دیکھتے ہیں، تو بہت سی چیزیں بڑی ہو کے یا تو نظر آنے لگتی ہیں، یا بہت سی وہ چیزیں جن کو آپ بہت بڑا سمجھ رہے تھے وہ چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کیا میرے پاس فلاں گاڑی نہیں ہے، فلاں گھر نہیں ہے، فلاں جاب نہیں ہے، یا میں وہ میری شکل ایسی نہیں ہے ایسی نہیں ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں اس کو بہت بڑا بڑا کچھ رتبہ دیا ہوتا ہے. لیکن جب آپ قرآن کے لینس سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ان ساری چیزوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو وہ چیز آپ کو چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کا لینس اس سائنٹیفک لینس سے بالکل ڈفرینٹ ہے جس کو ہم میگنیفائنگ گلاس کے اس لحاظ سے جانتے ہیں. پھر وہ گناہ جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کے لینس سے تو وہ گناہ بہت بڑے بڑے ہیں. جیسے کہ پچھلے دنوں ہم نے طاغوت کو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر کیونکہ تدبر کر رہے ہیں، میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں اس بات کو، تو اس کے بہت سے ایسپیکٹس نکل سکتے ہیں. آپ کے اپنے ذاتی بھی پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا قرآن کے بارے میں پرسپیکٹیو نہیں، اس آیت کو دیکھنے کا اینگل، آپ کی میچورٹی لیول، آپ کا لرننگ سینس، یا آپ کی ایج، یہ تمام آپ کے ایکسپیرینسز اور ایکسپوجر، یہ تمام چیزیں ایکومولیٹیولی آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پرسپیکٹیو ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، وہ چینج بھی ہوتا رہتا. اچھا تو ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. اچھا ہاں، ہم نے لفظ دیکھا نا اولو الالباب، یہ ہم نے پچھلی کلاسز میں ڈسکس کیا تھا. اولو الالباب، اولو العزم ہم اکثر اردو میں پڑھتے ہیں، اولو العزم صحابہ ہیں اور اولو الالباب ہیں. تو وہ جو لفظ ہے نا یہ اسی کا، یہ سیم لفظ ہے، اس کا پلورل ہے اولائکا. ٹھیک ہے، وہ ایک چھوٹے زیادہ گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ زیادہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ اولائکا، یہی وہ لوگ ہیں. الذین اشتروا، اچھا یاد رکھیے گا، اشترا، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں ٹریڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے، ٹریڈ کرنے کے لیے. ٹریڈ کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ خرید و فروخت. ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے کچھ لے لو اور اپنے پاس سے کچھ دے دو.
کچھ دو کچھ لو. اوکے, یاد رکھیے گا اس ٹرم کا مطلب یہ ہے. خریدنا مطلب نہیں ہے خالی, اس کا مطلب ہے کچھ دو اور کچھ لو. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خرید و فروخت کا مطلب ہوتا ہے پیسے دے دو اور لے لو, لیکن ابھی آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جو پچھلی آیتوں میں بیان کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جو کہ مذاق اڑا رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں تو اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. وہ ایک طرف ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں قولوا آمنا, وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. پھر بعد میں جاتے ہیں جب اپنے شیاطین کے پاس, جو کہ انسانی شیاطین سے ریفر وہ کر رہے تھے کہ یعنی کہ یہودی علماء کی بات ہو رہی تھی خاص طور پر, تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان کو ویسے ہی بس مذاق میں کہہ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اور اس آیت میں آپ نے یہ لفظ دیکھنا ہے یمدو, ٹھیک ہے. یمدو کا کیا مطلب ہے؟ یمدو کا مطلب ہے میم دال دال, ٹھیک ہے. میم دال دال مدد, جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا, مدد کرتے ہیں جب کسی کی, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, آپ کو یہ ٹرم بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یا کو علیحدہ کر دیں, اور لاسٹ میں وہاں پر لکھا ہوا ہے ہا میم پیش ہم, یہ پروناؤن ہے نا. جس گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ان کی بات ہو رہی کہ ان کو یا مدو ان کی مدد کی جاتی ہے. نہیں, اس کا مطلب نکلے گا, ہے تو روٹ وہی, اس کا مطلب نکلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیلا کر رہا ہے, یا لینینسی زیادہ ہو رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں گناہوں پر, اپنی سرکشی پر, اپنے حد سے گزر جانے پر, اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور کرو اور کرو. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہ رولز ہیں بیٹا, اتنے بجے سے کے بعد تم نے گھر سے باہر نہیں جانا, یا اتنے ٹائم کے بعد تم نے ٹی وی نہیں دیکھنا, یا فلاں چینلز تم نے نہیں دیکھنے. اب آج کل تو یوٹیوب وغیرہ, تو ہم کہتے ہیں بیٹا فلاں چیز آپ نے نہیں دیکھنی, آپ نے لیٹس سے یوٹیوب کڈس دیکھنا ہے آپ نے. لیکن جو ہے اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا, سن ہی نہیں رہا, کرے چلا جا رہا ہے, روز کر رہا ہے, روز کر رہا ہے, روز کر رہا ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں, وارننگ دیتے رہتے ہیں اس کو, بچے کو وارننگ دیتے ہیں, اب تمہاری پٹائی ہونے والی ہے, یا تمہارے سے میں تمہاری ڈیوائسز لینے والی ہوں, یا تمہاری شکایت میں بابا سے کرنے والی ہوں, اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے, تمہیں سزا, یعنی کسی قسم کی تمہیں سزا دوں گی. اب جب وہ بچہ نہیں سنتا تو آپ کیا کرتے ہیں زیادہ تر, یا تو آپ کا اچھا خاصا ریئیکشن آئے گا, چیخنا چلانا مار پیٹ, یا تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ بولیں گے اچھے سے تم کر لو, پھر میں تمہیں ایک ہی دفعہ تمہیں اچھے سے بتاؤں گی. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور میں نے آپ کے لیے یہ ایک جملہ استعمال کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے, حجت تمام کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی, کفر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حجت تمام کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کیوں, تاکہ یہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جائیں, جتنا بڑھ سکتے ہیں بڑھ جائیں. طغیانی کا لفظ میں نے آپ کو سمجھایا تھا, طغیانی کہتے ہیں جس طرح سے لہر جب بنتی ہے سمندر میں, اور وہ لہر کوئی چھوٹی لہر بھی ہوتی ہے, بڑی لہر بھی ہوتی ہے, ڈیپ اوشن والی جگہ میں بھی ہوتی ہے, اینڈ بیچ سائڈ پہ بھی ہوتی ہے, ساحل پہ بھی ہوتی ہے. تو کسی بھی لہر کا جو پیک ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں طغیانی, جب وہ پیک لے رہی ہوتی ہے, اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں طغیانی. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ پانی کو اگر بوائل کریں گے چولہے پر, اور جب آپ نے دیکھا کہ ہلکی ہلکی سمرنگ شروع ہوتی ہے, اور جب وہ تیز بوائلنگ پہ آتا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ببلز ہیں جو کہ پورے بنتے ہیں, اور جب پھٹتے ہیں تو لگتی ہے پھر جا کے نا, ایسے ہی نا, ہاتھ واتھ اگر رکھا ہو کوئی چیز ہو تو وہ اس کے ڈراپلیٹ سے ٹچ ہوں گے, اس کے ڈراپلیٹ اس سے ٹچ ہوں گے, تو وہ جو پیک ہے نا, اس پیک کو کہتے ہیں طغیانی. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ یستہزئ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا مذاق اڑوائے گا یا خود اڑائے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مذاق اڑانے کا مطلب ہے کسی کو امبیرس کرنا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کریں گے, یعنی کہ ان کا مذاق اڑائیں, امبیرس کریں گے. وَيَمُدُّهُمْ, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ڈھیل دیں گے, فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں, یعمہون, تاکہ اچھے سے وہ اپنے جو بھی گناہ ہے نا اس کے پیک کو پہنچ جائیں, حجت تمام ہو جائے. کیونکہ پہلے ان کو ہدایت بھی دی, انہوں نے ایک تو جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, اور دو چہرے رکھے اپنے مومنوں کے ساتھ. اور یعمہون کا مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عقل کے اندھوں کو کہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, عقل کے اندھے, اوکے, عین میم ہا. اور آپ کو میں نے دوسرا ریفرنس دیا تھا عمیون, ابھی آگے آئے گی آیت, عمیون, وہ آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی,
اولئک الذین اشتروا الضلالہ، انہوں نے کھویا ہوا راستہ، اب ضلالہ کہتے ہیں بھٹک جانا. اور جب بھٹکتے ہیں، ضلال کہتے ہیں، سوری، بھٹکا ہوا. اور جب آپ بھٹکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں نا. تو اب ضلالہ بیسکلی کہیں گے آپ گمراہی کو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے خرید لی گمراہی بالہدا، ہدایت کے بدلے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جو ہدایت ان کو ملی تھی وہ انہوں نے دے دی، اس کے بدلے میں ان کو ضلالت مل گئی، جو ہم اردو میں کہتے ہیں ضلالت. تو وہ بیسکلی دیکھیں اس کا اور اس کا تعلق ہے، گمراہی کو کہتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا اردو میں، جیسے لفظ ہم کہتے ہیں حرام. ٹھیک ہے، حرام سے ہم نے ایک لفظ نکال لیا، اس کو اردو لینگویج میں کہتے ہیں یہ تو گالی ہے. تو دیکھیں آپ تھوڑے پڑھے لکھے بنے اور الفاظ کو، کیونکہ ہم یہاں پر الفاظ ہم سینٹیکس چیک کر رہے ہیں، گلوسریز دیکھ رہے ہیں، میننگز دیکھ رہے ہیں، روٹس دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ اس قسم کے الفاظ بھی آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو روٹ کے تحت چیک بھی کرنا ہے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے. یہاں پر اوفینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن کلاس میں ہم کون سا لفظ پڑھ رہے ہیں. آگے ہو سکتا ہے لفظ حرامی بھی آ جائے، تو پھر کیا آپ کلاس چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ یہاں پہ گالیاں پڑھائی جا رہی ہیں؟ جی نہیں، پڑھے لکھے ہونے میں فرق ہوتا ہے. تو آپ کو اس کا جب روٹ سمجھ میں آئے گا تو آپ انشاءاللہ چیزوں کو ریلیٹ کر پائیں گے. بہرحال تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتهم، اب لفظ آ گیا تجارت. ٹھیک ہے، اب تجارت، ٹریڈ، ایک اور لفظ آ گیا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اچھا، فا اور ما کا کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو مطلب ہوتا ہے واٹ، جو، اور ایک مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور فا کا مطلب جب ہم نے سنگل لیٹر ورڈز لکھے تھے تو ہم نے اس کی میننگ اچھے سے لکھے تھے ہم نے. ٹھیک ہے، صبح والی کلاس والوں کے واسطے میرا خیال ہے اچھی خاصی پوری گلوسری ہوگی. اور یہاں پر جن کے پاس نہیں ہے وہ ساتھ ساتھ بناتے جائیں، جیسے تجوید کی کلاس میں بنوائیے آپ لوگوں کے کالمز وغیرہ، اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ اپنی نوٹ بک کے اینڈ میں یا شروع میں چند پیجز ایک پارٹ رکھ لیں الگ سے اور اس میں لکھتے جائیں. آپ سورہ کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں، آیتوں کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں، یا جز کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جز کا ریفرنس دیں گے تو میرا خیال ہے زیادہ جلدی ہو جائے گا. اچھا جی، تو فما میں تو نہ، اس کا مطلب نکلا فا تو، اور ما کا مطلب ہے نہیں. ربیحت، ربیحت میں لفظ یہ جو آیا ربیحت، اچھا فائدہ نہیں ہوا. اچھا، ربیحہ فائدہ ہونا، اور ربیحت کا مطلب ہے تا مفتوحہ کے ساتھ. میں نے آپ کو سمجھایا تھا شروع میں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز پاسٹ میں ہوئی ہے، ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، آ چکا ہوں میں. ٹھیک ہے، ہو. اسی طرح سے ربیحت کا مطلب ہے کہ ان کا فائدہ ہوا. لیکن پیچھے لفظ میں ملا فما، اور یا تو نہیں کوئی فائدہ ہوا انہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تجارتہم، ان کو اپنی تجارت سے، ان کی تجارت سے، ہم آگے نا، ان کی تجارت سے، ان کی تجارت، اس ٹریڈ کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. وما کانو، اور نہیں، وا اور یہ جو میم الف زبر ما ہے نا میں آگے، کانو نہیں تھے وہ، کانو، کونو، کن، یہ تمام اسی ایک ہی لفظ کے فارم ہے. ٹھیک ہے، مہتدین، مہتدین میں لفظ میم، اس لفظ میں میم کو ہٹا دیجئے، ہاں کو دیکھ لیں، تا اور دال. اچھا، تا جو یہاں پر آیا ہے نا، یہاں پر بھی یہ اسی بات کو سگنیفائی کر رہا ہے کہ آلریڈی ایک چیز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آ گیا ہے لفظ ہدایت کو استعمال کر رہے ہیں، وہ انہوں نے ناؤن بنایا ہے. لفظ آپ کو پتہ ہے نا، انگلش میں بھی ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان کو ناؤن بنایا جاتا ہے، پھر کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان کو ورب بنایا جاتا ہے. اوکے، اوریجنلی وہ کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طرح سے مہتدین کا میم کی وجہ سے یہ ناؤن بن رہا ہے. کون لوگ تھے وہ لوگ تھے، اور نہیں تھے وہ لوگ ہدایت پانے والے یا ہدایت یافتہ. یعنی کہ ان کی ان حرکت کی وجہ سے یہ چیز پتہ چل گئی کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں تھے. کون تھے؟ منافق تھے. مثلہم کمثل الذی، اور مثلہم ان کی مثال، جو لفظ اردو میں ہوتا ہے مثال، ایگزامپل، ہم کمثلی، اور لفظ
कमा सली में लेटर काफ ज़बर का देखिएगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था का। अगर ये किसी भी कलिमा किसी वर्ड के शुरू में आता है तो इसका मतलब बनता है उसकी तरह, सिमिलर टू या लाइक, ठीक है। और मैंने आपको दुआ भी सिखाई थी, शीशे में देखने की दुआ जब हमने सीखी थी तो उसके अंदर ये लेटर भी मैंने आपको समझाया था। तो मसली का मसली, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि अल्लज़ी अस्तौक़द नारा, एक शख्स की, उस तरह की शख्स की जिसने जलाई, अस्तौक़दा, ठीक है, इस्तौक़दा, ये वाव कॉफ दाल, वाव कॉफ और दाल, ये इसका रूट वर्ड है। इसका मतलब बनता है किसी चीज को आग लगा देना, ठीक है, या जला लेना। इस्तौक़दा, उसने जलाई, नारा, आग जलाई, फलम्मा, और फिर जब, या तो फिर जब, फा आ गया ना, फा ज़बर फा, लम्मा अदौअत, दोबारा से ता मफ्तूहा के साथ देखें, अदौअ या अदौ दो, इसका मतलब बनता है, दौद की बात कर रही हूँ मैं, दौद वाव हमजा, हमजा दौद अलिफ, सॉरी, हमजा दौद वाव, इसका मतलब बनेगा, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब बनता है टू लाइट अप, रोशन कर देना, ठीक है। इन्होंने रोशन कर दिया, किसने, तो फिर जब उसने रोशन, अदौअत पास्ट में हो गया, मा हौलहू, इसके एतराफ, ठीक है। ला हौला वला कुव्वता में जो आया था लफ्ज वो भी वही है, मा हौला, एतराफ आपका, आसपास आपके सराउंडिंग्स, या हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, इसका माहौल बहुत खराब है, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, बेसिकली एटमॉस्फेयर को कहते हैं। मा हौलहू ज़हब अल्लाहु, जब उसने आग जलाई, एक शख्स की मिसाल दे रहे हैं कि उसने आग जलाई, और ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, और अल्लाह सुब्हाना ताला ज़हब, ले गए, अल्लाह बिनूरिहिम, उसका नूर, व तरकहुम, और छोड़ दिया उसको, तरक कर दिया या उसको अबैंडन कर दिया, फी ज़ुलुमात, अंधेरों के अंदर, जुल्मत का अंधेरा जो लफ्ज है ना, ज़ुलुमात, बहुत ज्यादा अंधेरे में छोड़ दिया। तो ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, नहीं युबसिरून, वो थे देखने वाले, या वो देख नहीं सकते थे। अब जब अंधेरा हो गया तो कैसे नजर आएगा, और मैंने आपको समझाया था कि अंधेरा क्या होता है, जुल्मत क्या चीज है, और कब्र का भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि इतना सख्त शदीद अंधेरा होता है कि ये जो हमारा अंधेरे का कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी डिफरेंट। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि कभी कभार जब अनएक्सपेक्टेडली कहीं की लाइट वाइट बंद हो जाए, जहाँ पे आपका कोई भी इंतजाम नहीं किसी भी और लाइट का, तो वो जो एक थोड़ी सी सेकंड्स के लिए जो अंधेरा छा जाता है। आप में से किसी ने पिछले दिनों देखा है कि कुछ वीडियोस आ रही थी कि भाई मोस्ट ब्लैक एक फैब्रिक इन्होंने बनाया है, मोस्ट ब्लैक फैब्रिक है, उन्होंने कभी उसको गाड़ी पे चढ़ाया, फर्नीचर पे चढ़ाया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे चढ़ाकर वो दिखा रहे हैं कि दिन भरे दिन में भी वो इतना ज्यादा ब्लैक है कि भरे दिन में भी वो चीज जो है अगर गुजर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ उस चीज उस फैब्रिक के साथ, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे है ही नहीं, इतना अंधेरा है। यानी कि आप सोच नहीं सकते वो कितना गुना ज्यादा ब्लैक है देन द यूजुअल ब्लैक दैट वी नो। अबाया में ब्लैक होता है, बैग्स वगैरह में ब्लैक होता है, फोन्स भी ब्लैक होते हैं, ब्लैक स्क्रीन जो होती है उससे कई गुना ज्यादा ब्लैक था वो। तो जुल्मत जो यहाँ पर बात हो रही है वो उसी ब्लैक की बात हो रही है। अगर नहीं आपको पता, नहीं किसी ने देखी इस तरह की कोई वीडियो रील समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग उसको सर्च कीजिएगा मोस्ट ब्लैक फैब्रिक करके। ये अभी इन्होंने नया सिंथेटिक कोई फैब्रिक है, कोई इन्होंने कोई चीज बनाई है, उससे आपको अंदाजा होगा कि एक नॉर्मल ब्लैक जो हम जानते हैं या नॉर्मल अंधेरा क्या है, और नॉर्मल ब्लैक और ज्यादा डीप ब्लैक क्या चीज होती है। अच्छा जी, तो फिर ला युबसरून में हमने पहले भी आयतों में चेक किया था कि बा सौद और रॉ का क्या मतलब है, ठीक है। बसर, देखना, फिर नजर, वो भी उसी से निकली है, विजन को कहते हैं, बसर आंखों से देखने को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुम कहते हैं बहरों को, ठीक है, सौद से आता, सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, डम है, उम्युन
یہی وہ لفظ ہے جو پچھلی آیت میں آیا تھا، جو عقل کے اندھے آئین میم ہا تھا وہاں پر، یہاں پر آئین میم یا ہے. ٹھیک ہے. اومیون اندھے ہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، فہم تو ان کے لیے، یا وہ لا یرجعون کبھی رجوع نہیں کرنے والے. اچھا، رجوع کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ریٹرن ٹکٹ. ریٹرن ٹکٹ کا مطلب ہے 2 سائڈ کی ٹکٹ ہے، جہاں سے آپ گئے تھے وہیں پر واپس آ جانا. اوکے. ریٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور رجوع کا مطلب بھی ریٹرن ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ رجوع کر لو، اکثر یہ لفظ ہم نے دیکھا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس حکم تک رجوع کا لگ سکتا ہے رول، یا فلاں چیز پر رجوع نہیں کیا جا سکتا. طلاق کے حکم ہم نے لفظ سنا ہے نا شریعت میں. تو رجوع کا مطلب ہوتا ہے وہ جہاں پہلے جو اس کی وائف تھی اسی کے پاس واپس آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے رجوع کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا کہ میرے بندے رجوع کر لیں. اور رجوع، توبہ، پلٹ جانا، تائب ہو جانا، اللہ کی طرف واپس پلٹ جانا، اس کو کہتے ہیں رجوع. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صم بکم عمیٌ، اور یہ لوگ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ کبھی نہیں پلٹیں گے. ٹھیک ہے. ان کے لیے پلٹنا ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں پیچھے کیا کیا ہے. یہ دھوکا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اصلاحی کاموں کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑانے والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مومنوں کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، اور خود اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. یہاں سے ہمیں بہت سی ایٹریبیوٹس، کیریکٹرسٹکس سمجھ میں آتے ہیں ایسے لوگوں کے جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، یا پھر ہم خود جو کسی کے آس پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم بھی تو کسی کے لیے ہو سکتے ہیں اس قسم کے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جھوٹ بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، پچھلی دفعہ جو حدیث آپ سے شیئر کی تھی میں نے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف 3 حدیثوں میں چند ٹریٹس بتائے، جس میں سے سب سے پہلے تھا دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا. یہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس نہیں کیا تھا. اور ٹرسٹ کو توڑ دینا، جھوٹ بولنا، بات وعدہ کرنا تو خلافی کرنا، جھگڑا وعدہ کرنا. توڑنا. جی. بات کرنا تو جھگڑا کرنا، گالی گلوچ پہ اتر آنا ہو، یا فوراً سے بہت زیادہ جھگڑے کو بہت زیادہ بڑھا دینا. ٹھیک ہے. تمام چیزیں اسی میں آتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ تمام 5 یا 6 کیریکٹرسٹکس ہم میں ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ہے تو اس کا مطلب ہے نفاق ہے. اس پر کام کریں. میجورٹی چلیں ٹھیک ہے آپ کی، ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے ایک نہیں ہے، زیادہ ہیں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کا اپنے نفاق کا لیول چیک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2 نہیں ہے، 4 ہے، اس کا مطلب ہے آپ زیادہ، آپ کا جو سائڈ ہے وہ نفاق کی طرف ہے، منافق کی طرف ہے. اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہی ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے. ایمان کم ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور نفاق زیادہ ہو گیا. اور یہ کیفیت رہتی ہے. ٹھیک ہے. ایمان اوپر نیچے جاتا رہتا ہے، لیکن اگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو امپروو کیسے کریں گے؟ تو یہ ریزن ہے ان کو سمجھنے کا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حکمت، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسیع حکمت میں سے ایک حکمت جو ہمیں سمجھ ابھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کو اس صورت کا، قرآن کے شروع کا حصہ اس لیے بنایا غالباً، تاکہ ہم ایمان کے اندر داخل ہو جانے کے بعد، چونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا ابھی ایمان لے آئے ہیں، ابھی تو ابھی مزید ٹیسٹ ہونا ہے، تو پھر تقویٰ کیسے اختیار ہوگا؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اپنے آپ کو، جیسے کہ پی ایچ لیول چیک کرتے ہیں نا، پرسنٹیج آف ہائیڈروجن چیک کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں پی ایچ لیول کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے پی ایچ لیول کیا ہوتا ہے؟ فرا تو جانتی ہوگی نا، فرا. جی جی، وہ ہوتا ہے ایسیڈک یا الکلائن، وہ ہم چیک کرتے ہیں اس کا لیول کیا ہے. ہاں جی، بالکل لیب میں بالکل. موسٹلی یوز. ہاں. تو پی ایچ کا مطلب ہوتا ہے پی از فور پرسنٹیج، اور ایچ جو ہوتا ہے نا وہ کیپٹل سے لکھتے ہیں. تو وہ ایچ جو ہوتا ہے وہ ہائیڈروجن کے لیے ہوتا ہے، پرسنٹیج آف ہائیڈروجن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسکیل ہوتا ہے، سینٹر اس کا نیوٹرل ہوتا ہے، اور ایک لیفٹ اور رائٹ میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ ایسیڈک چلے گئے یا الکلائن چلے گئے. بالکل اسی طرح سے آپ نے اپنا ایک چیک کرنا ہے. آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل کچھ بھی نہیں ہے.
نیوٹرل ہے بیسکلی ایمان میں ہونا. ٹھیک ہے, ابھی آپ ایمان بس لے آئے ہیں, کہا آپ نے زبان سے ایمان میں لے آیا, وہ ہمارا نیوٹرل ہے. پھر الکلائن از مور مومن, ٹھیک ہے, ٹوورڈز مور ایمان, اور ایسیڈک مینس ٹوورڈز نفاق. اس طرح کا اسکیل اگر ہم اپنے لیے چیک کرتے رہیں اور اس کو سیٹ کر لیں, جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے یہاں, تو ہمیں کیا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ایک چیز بیان کر دی کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا کام اپنے کام سے ہوتا ہے بس. یو مائنڈ یور اون بزنس, دیٹ از اٹ. اور کسی اور معاملے میں آپ نہیں پڑھتے. اگر پڑھنے بھی لگتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں لگنے جا رہا ہوں, تو آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. آپ کے اپنی ہی چیزیں بہت ہوتی ہیں, اپنی ہی چیزیں امپروو کرنے کے لیے بہت ہوتی ہیں, سوچنے کے لیے بہت ہوتی ہے. اب جب آپ اس اسکیل کو اپنے اوپر سیٹ کر لیں گے اور بار بار چیک کریں گے, روز چیک کریں گے, جیسے وہ فیئر اینڈ لولی کے ایڈ میں بار بار دکھاتے تھے کہ انہوں نے ایک, میرا خیال ہے وہ اس کریم کے ساتھ وہ باقاعدہ آنے لگ گیا تھا, وہ فیئرنس چیک کرنے کا انہوں نے بنائے ہوئے تھے, یہ اتنا فیئر, اتنا فیئر, اتنا فیئر. تو وہ لڑکیاں تو یہ سوچ سوچ کے اور دیکھ دیکھ کے ہی اپنے آپ کو پاگل ہو جاتی ہیں. میرا ہاتھ کالا ہے, میری گردن کالی ہے, میرا منہ کالا ہے, اور مرد بھی, پھر مردوں کے لیے بھی انہوں نے کر دیا اس طرح سے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس قسم کی چیزوں کے اوپر اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جا رہے ہیں. اس کا حال ہے کہ کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب پتہ چل گیا ان کو کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابھی چاہے آپ کتنی ڈرپس بھی لگوا لیں, جا کے گورے نہیں ہو سکتے آپ, ٹھیک ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے وہ اس لیول پر جا کر کروا لیا, وہ جو بھی گورے ہونے کے آج کل آئے ہوئے ہیں ایستھیٹکس ٹریٹمنٹس, تو آپ یقین کریں وہ بہت نقصان دہ آپ کے آرگنس کے لیے, ٹھیک ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو جن کو چینج نہیں کیا جا سکتا, اس کو چینج کرنے پہ پوری ایفرٹ اور پیسہ لگایا جا رہا ہے. سالوں سے انڈسٹریز اس پر کام کر رہی ہیں, اور پوری انڈسٹریز باقاعدہ اس پر کھڑی ہیں, کاسمیٹکس بھی اور میڈیکل انڈسٹری بھی, میڈیسن کی پوری. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک اسکیل دے رہے ہیں, اور ایسے ہی نہیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تقاضے سیٹ کیے, اس کے ہدایت کے راستے بھی بتا دیے, اور بار بار چیک پوائنٹس بھی لگا دیے کہ وہ چیک پوائنٹس آپ اپنے اوپر لگا کر چیک کر لیں کہ آپ کہاں پہنچے. کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر کام کر کے آپ امپروومنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور جن کے اوپر کام نہ کر کے آپ کی جو ہے ڈیموشن بھی ہو سکتی ہے, نیچے بھی جا سکتے ہیں آپ, اور جاتے رہتے ہیں کبھی نیچے کبھی اوپر. تو وائی ناٹ, ایک عقل مند انسان تو اس چیز پر کام کرتا ہے نا جس کا کچھ ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے بزنس میں, اور یہ جو بھی پروجیکٹ مینجمنٹ وغیرہ ہوتی ہے, اس میں کیا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا ٹائم, اپنی پروڈکٹیوٹی, اپنی اسکل وہاں پر لگانی ہے جہاں پر کوئی ریزلٹ اورینٹڈ کوئی ٹاسک ہے, تو پھر آپ اس میں لگائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ریزلٹ امپروو کیا جا سکتا ہے, یا فلاں ٹائپ کا ریزلٹ ملے گا تو وہ کسی اور چیز میں کام آئے گا. وہاں پر اپنا ٹائم, اپنا انویسٹمنٹ, پیسے, یہ سب چیزیں وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر انویسٹ کرنا ہے. ایون ہمیں میڈیسن میں بھی یہی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے آپ نے جدھر سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ ٹریٹمنٹ اس کا ہو جائے گا, یا ایسے پیشنٹ کو اپنا پیشنٹ اچھا بنانا ہے, اپنے فالو اپ کے لیے بلانا ہے, جو کہ کم سے کم آپ جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا وہ ریزلٹ آ کر آپ کو بتا دے. یعنی کہ آپ کا ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹ بھی ہو گیا, آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ بھی ٹریٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ صاف صاف بتا دیتے ہیں دیکھیے میرے پاس آپ کا مسئلے کا حل نہیں, آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر آپ جاتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس, جب اس نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ میرے پاس آپ کا مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مسائل بتا دیے, ہمیں اس کا چیک بھی بتا دیا, اس کے اسکیلز بھی بتا دیے, اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس پر کام کریں. جب آپ کو بتا دیا, آپ اس پہ کام نہیں کر رہے, آپ آخرت میں اللہ کے سامنے جا کے نعوذ باللہ سوال یا شکایت کر سکتے ہیں کیا کہ میرے ساتھ تو زیادتی ہوگی, مجھے تو میرے تو سامنے آیا نہیں تھا, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا, میں تو صبح آفس چلا جاتا تھا, یا میں تو جب چھوٹا تھا میں اسکول چلا جاتا تھا, پھر میں یونیورسٹی چلا جاتا تھا. یونیورسٹی میں میرا خیال ہے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے رہے ہیں ہم سب. کیا آپ قرآن کے لیے, اپنی آخرت کے لیے 2 گھنٹے نہیں دے سکتے؟ جب 2 گھنٹے کی کلاس ہونے والی تھی سب کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی. اگر میں پہلے سے اناؤنس کر دوں کہ آج 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی, کوئی آئے گا؟ سب کی ایمرجنسیز اسی وقت شروع ہو جائیں گی. 4 لوگ آئیں گے, اس میں سے بھی ایک لیو کر دے گا, نہیں آئے گا نا. اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگ جب اتنے گھنٹے اپنے کریئر بلڈنگ میں لگا رہے ہیں, وہ کیوں لگا رہے ہیں؟ بیکاز آف یور فیوچر, رائٹ؟ اینڈ دیٹس یور نیئر فیوچر.
اس سے بھی نیئرسٹ فیوچر ہماری آخرت ہے، جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں پاتے، کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے ہیں صحیح طریقے سے، کیونکہ ٹائم نہیں لگاتے نا، ہم ڈیپتھ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. آپ میں سے میں، ہم، میرے طرف کوئی، آپ کی طرف کوئی، کسی کے اوپر بھی وہ آخرت کبھی بھی طاری ہو سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے then there is no coming back. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسکلی ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اور میں تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے جو بھی نعمتیں اور باؤنٹیز بنائی ہیں نا، تخلیق کی ہیں، یہ سب میں اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بھی بتا رہے ہیں. تو پھر کتنا ہی افسوسناک مقام ہے ہم سب کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کلیم کرتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب کوئی تکلیف ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں ایسا ہو گیا. جب وہ تکلیف چلی جاتی ہے پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہمارے سامنے وہ چیز بھی رکھ دی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب کوئی تکلیف ذرا لمبی ہو جاتی ہے تو ہم تھوڑی ریسرچ کرنے لگتے ہیں اس پہ، کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے، فلاں بیماری ہوئی تو کیوں ہوئی، لگی کہاں سے، یہ جائے گی کیسے، فلاں بچے کو میرے جونڈس ہو گیا. تو ساتھ ساتھ ہاسپٹل سے بھی علاج کرا رہے ہوتے ہیں اور روحانی علاج بھی کرا رہے ہوتے ہیں. وہ سوئیاں ڈال کے تیل میں، اور پیلے کپڑے نہیں پہنانا، پیلی دال کھلا دو، یا آئی ڈونٹ نو کیا گلے میں لٹکا دو، اس قسم کے سب کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کرنے کی وجہ سے انہیں یہ نہیں آج تک پتا چلا ہوگا کہ ان کا جو علاج ہے، یہ پیلیا کا جو علاج ہے، وہ اصل میں ہوا کیسے. 15 دن میں دیکھنا آپ اس کا کم ہو جائے گا، 2 ہفتے کے بعد اس کا کم ہونا شروع ہو جائے گا. 2 ہفتے کے بعد جو سوئی رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے پتہ نہیں کس چیز میں، اس میں زنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ تیل مزید پیلا ہو جاتا ہے. اور 2 ہفتے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا جو لیور ہے وہ بہتر طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے پیلاہٹ کم ہو جاتی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں روحانی بندے نے جو کیا ہے اس نے کر دیا، پتہ نہیں میں نے فلاں چیز پڑھی اس نے، یہ پتہ نہیں دوا. آپ نہیں ڈٹرمن کر پاتے کہ ایگزیکٹلی ٹریٹمنٹ ہوا کہاں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کا ٹریٹمنٹ یہاں پر بتا رکھا ہوا ہے ہمیں. تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے بیماری کیا پتہ چلی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ بھی یہی استعمال کیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی. تو فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. اب دلوں کی بیماری، اس کے بارے میں پہلے بھی اناؤنس کیا ہے کہ دوائے شافی طب القلوب کے نام سے کچھ بہت 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 اہم کتابیں موجود ہیں، جس میں آپ کو قرآن، سنت، حدیث، تمام چیزوں سے بہت بڑی انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، وہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ بنے گی انشاءاللہ آگے جا کے جب آپ پڑھیں گے وہ. لیکن فی الحال قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دلوں میں کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ داخل کیسے ہوتی ہیں. پھر جب وہ داخل ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم جب کر دیا، سیل لگا دی، تو اندر بیماری ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، فرمنٹیشن کا پروسیس بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. آپ جب کسی پلانٹ کو، کسی سیڈ کو، کسی کھانے پینے کی چیز کو بند کر کے رکھتے ہیں جس میں ہوا نہیں جا رہی، کوئی چیز اور نہیں جا رہی، کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، چمچ نہیں ڈالا، کنٹینر بند کر کے رکھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ فرمنٹ ہونے لگ جاتی ہے. باہر سے بند کیا تھا نا آپ نے، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب باہر سے سیل لگائی دل پر، اندر جو کچھ تھا وہ سڑنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ وہ چیز ہی گندی تھی، مرض تھا نا ان کے دل میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا میں نے بڑھا دیا. اب آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ یہ بیماریاں دل کی کون کون سی ہوتی ہیں. آپ میں سے تھوڑا تھوڑا بتائے گا کوئی کہ دل کی بیماریاں کیا کیا ہو سکتی ہیں، جس کا آپ خود شکار ہوئے ہو کبھی، یا آپ نے کسی اور کے اندر دیکھا ہو. یہ ظاہر ہے ہم سب نے زندگی کا ایک حصہ تو دیکھ ہی لیا ہے نا. چل ٹھیک ہے، اور حسد جلن کہا انہوں نے. حسد ہے، جلن ہے، مایوسی ہے، اور مایوسی بھی میم ہوتی ہے نا اس کا. اچھا، مایوسی دل کی بیماری میں کیسے آئے گی، کوئی سمجھائے گی کسی کو اس چیز کی تھوڑی بہت سمجھ ہو تو، کہ مایوسی دل کی بیماری کیسے؟ کیونکہ
ये चीज साबित हो चुकी है कि दिल भी सोचता है, दिल में भी सोचने समझने की सलाहियत, जब हमारे दिल में ख्याल आते हैं, हम किसी चीज की सिचुएशन से या किसी बात से बहुत ज्यादा डिप्रेस हुए होते हैं, हमारे अंदर यही ख्याल आना शुरू हो जाता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब ये दिल में जो ख्याल आता है उसको मायूसी कहते हैं ना, मतलब नेगेटिव ख्याल कि हम बिल्कुल हाथ पाँव छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि ये अब चीज ठीक नहीं होनी। और भी कोई बताए ना। अगर हम जानते नहीं होंगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे और हम सोचेंगे नहीं, तो हम इससे निजात कैसे पाएंगे? या फिर वो अल्फाज जो अल्लाह सुब्हान तआला ने पिछली आयत में इस्तेमाल किए, वही उनमें से देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। गुमराही और सरकशी भी दिल की बीमारियां है ना, सच जानकर हक जानकर भी उसको जुटला देना। नहीं नहीं, गुमराही जो है वो बीमारी नहीं है, गुमराही उसका नतीजा है। हाँ जी, मतलब हम पहले तो दिल में बातिल मतलब हाँ किसी चीज से कोई बंदा इनकार क्यों करता है, जब वो उसकी रियलिटी को जान रहा होता है तभी तो इनकार करते हैं ना, बगैर जाने तो हमें किसी चीज से इनकार नहीं कर सकते। हम जब किसी चीज को मान लेते हैं उसके बाद ही उसका रिफ्यूज करते हैं, उसका डिनायल करते हैं। सही। अब हमने देखा एक सवाल है, ये सवाल जो बुग़्ज़ भी मैंने हो सकता है ना, सवाल वहीं का वहीं है। जी जी, बुग़्ज़ रखना। हाँ जी, क्या कहा सबिया, आपने क्या कहा? बुग़्ज़ बुग़्ज़, बुग़्ज़ हाँ ठीक है। बुग़्ज़ क्या चीज होती है? चले बुग़्ज़ को खोलते हैं। रियाकारी, सही। बुग़्ज़ को खोलते हैं, देखते हैं बुग़्ज़ क्या चीज है। साद ने कहा कि झूठ बोलना, ठीक है। ये जो आयत थी ना, आयत नंबर 10, आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते फी कुलूबिहिम मरद फज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। ये इस वजह से इनके अंदर हुआ और इनको ये अजाब दर्दनाक इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इनके दिल में बीमारी थी। वजह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा क्योंकि वो झूठ बोलते थे। बिमा कानू, इस सबब के, बवजह इसके कि वो थे झूठ बोलने वालों में से, ठीक है। तो झूठ है वो चीज जो स्टार्ट होती है। हमने छोटे बच्चे में देखा, और कुछ भी नहीं वो करेगा, सबसे पहले झूठ बोलना शुरू होता है वो। छोटे छोटे झूठ, जी नहीं मैंने तो नहीं खाया चॉकलेट, नहीं मेरे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, मुझे और आइसक्रीम दे दे। ऐसा ही है ना? फिर हम हंसने लगते हैं देखो कैसा बच्चा है मेरा, उसको आइसक्रीम इतनी पसंद है, उसके लिए झूठ ही बोले जा रही है ये। और हम हंस रहे हैं, वो बच्चा कह रहा है चलो अगली दफा फिर से झूठ बोल दूंगा। और हम भी झूठ बोलते हैं। हमसे कोई झूठ बोल दे तो वो शख्स हमें इतना नफरत के लायक लगता है कि हम कहते हैं इस बंदे के साथ दोबारा डील ही नहीं करना, इतना झूठा है ये। चाहे उसने दोबारा हो सकता है झूठ बोला ही ना हो, उस वक्त ही बोला था। झूठ के जो समरात होते हैं या उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वो बहुत दूर तक जाते हैं, और इतनी दूर तक जाते हैं कि कयामत के दिन तक जाएंगे, इतने दूर तक जाते हैं, ठीक है। हदीस सुनिए, झूठ बोलने वाले शख्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स झूठ बोलता है, उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है कि फरिश्ते उससे दूर चले जाते हैं। एक रिवायत से मालूम होता है, वो कहते हैं कि 40 मील उन्होंने बयान किया। कोई कह रहा है कि 40 का मतलब 40 मील नहीं, 40 दिन है, कि 40 दिन तक नहीं आते पास। कोई कह रहा है 40 घंटे तक नहीं आते। अब बहरहाल ये हम नहीं जानते कि आते या नहीं आते, कितनी देर के लिए नहीं आते। बहरहाल हम ये जानते हैं कि बदबू आती है उसके, उस शख्स के मुंह में से। और हम बच्चों को भी अक्सर ऐसे, अगर तुमने झूठ बोला ना तुम्हारी जबान काली हो जाएगी, हम बच्चे को कह रहे होते हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। हमने देखा कि इसका जो रूट कॉज है वो है झूठ। सोसाइटी में हर चीज के डूम का कॉज है झूठ। पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स के डूम का कॉज है झूठ। यहाँ तक कोई पॉलिटिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन ही नहीं जानता, पता ही नहीं कि पॉलिटिक्स का मतलब होता क्या होता है।
ہم کہتے ہیں پالیٹکس کا مطلب ہم سمجھتے ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے میرے ساتھ پالیٹکس کر دی. اس نے پالیٹک نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں اس نے آپ کو مینوپولیٹ کر دیا ہے. مینوپولیشن از ڈفرنٹ اینڈ پالیٹکس از ڈفرنٹ. پالیٹکس تو پالیسی سے نکلا ہے, اور پالیسی کیا ہوتی ہے؟ ڈکلیئرڈ ہوتی ہے, کھلی ہوتی ہے, کھلی آپ کے سامنے. یہ تھا, آپ نے کہا تھا کہ وائٹ کلر آپ نے یلو میں ڈالنا ہے, میں نے یہی ڈالا ہے. آپ کی کمپنی کی یہ پالیسی, میں نے یہی کیا ہے. اب اگر یلو کا کوالٹی اچھی نہیں تھی تو میں کیا کر سکتی ہوں کہ شیڈ اس کا کچھ اور آ گیا. سمجھ آئی؟ پالیسی کے ساتھ, اسٹریٹجی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. ہم نے پالیٹکس کی ڈیفینیشن کو کیا سمجھ لیا؟ کیونکہ پالیٹکس کے نام کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دین میں جب پالیٹکس, جس کو ہم ہمارے لفظ ہمارے معنوں میں اگر پالیٹکس کہیں, جب دین میں مینوپولیشن کی گئی تو کیا نکلا؟ بدعت نکلی, اور مختلف فرقے نکلے, اور پریکٹس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہم دیکھا صحیح دین تو کوئی پریکٹس ہی نہیں کر رہا. میجورٹی آف دا پبلک کو تو پتہ ہی نہیں, وہ پتہ ہی نہیں کرنا چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں اتنی لڑائی ہوتی ہے, مولوی فلاں ہے, فلاں مسلک یہ کہہ رہا ہے, فلاں مولوی ایسی بات کہتا ہے, فلاں امام یہ کہہ رہا ہے. چھوڑو, اس پھڈے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن سے تھوڑی سی نصیحت اٹھائی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں, چھوڑا نہیں جا سکتا, کچھ نہ کچھ تو ہمیں یہ وارننگ لینی پڑے گی. لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ سیدھی سیدھی بات کو فالو کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لے کر آنے والے جو لوگ ہیں, میری بات سنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کیا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے جائز ہے ایسے کر دینا, تم مومن ہو تم پالیٹکس کر لو. آج کی دنیا والی بات سیدھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھی ہے بری ہے, حق پر رہنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں مبہم کس کو کہتے ہیں؟ مبہم, لفظ مبہم کس کو کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے نا. جس کے ساتھ ہونے نہ ہو. اوکے. اور ویگ, یس. سعد آپ بتائیں. مبہم, نہ ارے اچھا, اس کا مطلب ویگ بھی نہیں ہے. سنا نے جو کہا وہ, اور جو آپ نے کہا وہ, ایگزیکٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ویگ کا مطلب ہوتا ہے فالتو, بیکار, ایسی ڈیٹیل جو کہ بیکار ہے. ٹھیک ہے. مبہم کا مطلب ہوتا ہے نہ وائٹ میں نہ بلیک میں, گرے میں ہے. اٹھاؤ تو یہاں پر رکھ دو, اٹھاؤ تو وہاں رکھ دو, نیوٹرل. اور ہم کہتے ہیں میں تو نیوٹرل ہوں, میں نہ تمہارے ساتھ ہوں نہ تمہارے ساتھ ہوں, میں نیوٹرل ہوں. آپ نیوٹرل فخر کیسے ہیں؟ سے نیوٹرل یہ کیسے ہو؟ بات, کوئی سوری. میں نے کہا لوگ اتنے فخر سے بولتے ہیں میں تو نیوٹرل ہوں جی میں نیوٹرل ہوں, اور نیوٹرل ہے نا ہر اگر آپ معاملے کو, میں. جی نیوٹرل اگر آپ ہیں تو اس کا مطلب آپ نیوٹرل ہی ہیں. بیسکلی آپ سچ کے ساتھ نہیں دیں گے. تو جب آپ سچ کا ساتھ نہیں دے رہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کیا جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, جھوٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. مبہم کا مطلب ہوتا ہے ایسی تو چیز جو یہ چھپی ہوئی ہے, آدھی قسم ہوگی نا. میں نے آدھی کہا یہ نظر آ رہی ہے منافق کی آدھی ایک نظر. کوالٹی, جی جی, منافق کی مبہم بات کوالٹی کرنا. ہوگی نا یہ. ہاں جی, ایسے ہی ہے, ایسے ہی. یہ حدیث کا حصہ ہے. مبہم بات کرنا جھوٹ میں شمار ہوتا ہے. ایسی بات کرنا جس کا نہ سچ سمجھ آ رہا ہے, نہ جھوٹ سمجھ آ رہا ہے, نہ صحیح سمجھ آ رہا ہے, نہ غلط سمجھ آ رہا ہے. اس بات کو بھی جو کہ مبہمات میں آتی ہے, وہ بات آپ کے جھوٹ میں شامل ہو جائے گی. صحیح ہے نا. میں کہوں نہیں بھئی یہاں جھگڑا ہو رہا ہے, یہاں سے نکل جاؤ. ہم یہ سب کہاں کرتے ہیں؟ اپنے سسرال سے سیکھا ہے ہم نے, سسرال میں جا کے کرتے ہیں. اور ہماری ان حرکات کو دیکھتے ہوئے ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں. پھر جب وہ اپنی فیملی بناتے ہیں, سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں, پھر وہ یہ کرتے ہیں. اور ایسے وہ چلتا رہتا ہے, جنریشن وائز چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. ہمیں بہت دفعہ سمجھ بھی آ گئی, کیونکہ ایک خاص ایج تک, میں کہوں گی ارلی 20s تک بھی, لڑکے بھی لڑکیاں, ان کو اتنی سینس ہوتی ہے ان چیزوں کی. وہ سینس ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ کرج ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ سچ سمجھ تو آگے, صحیح سمجھ تو آگے, لیکن اس کا ساتھ ہم نہیں دے رہے, چھوڑو. ان کی اماں کہہ رہی نہیں بیٹا اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت برے پھنس جاؤ گے تم. بالکل ضرورت نہیں تمہیں بتانے کی. اگر تم نے کچھ دیکھا بھی تم کو کہو نہیں,
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم نے جب دیکھا ہے تو جا کے بتاؤ، سچائی کا ساتھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اس گروپ کے ساتھ رہنا جو سچ کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے، چاہے تم اس گروپ کے اکیلے ممبر کیوں نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ سب کیوں ڈسکس کریں؟ کیونکہ ہم پچھلے کچھ ٹریٹس دیکھ رہے ہیں جو کہ منافقین کے ہوتے ہیں اور متقین کے ہوتے ہیں۔ اب ہر وہ چیز جو منافقوں کے اپوزٹ ہے وہ تقوی میں ایڈ ہو جائے گی، صحیح ہے؟ یہاں سے کلیئر ہو گئی نا چیز، ہمیں پتہ چل گیا مبہم کچھ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے اندر 3 کوالٹیز منافقوں کی ہیں اور 3 کوالٹیز میرے اندر ایمان کی ہیں، متقی لوگوں کی ہیں، لہٰذا میں تو نیوٹرل ہوں۔ تو تم اگر نیوٹرل ہو تو پھر تم کہاں جاؤ گی؟ دوزخ میں جاؤ گی کہ جنت میں جاؤ گی؟ یہ بات سوچنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جب تم قیامت کے دن آؤ گے، حساب کتاب ہوگا، تو تم ذرہ برابر جو نیکی تم نے کی ہوگی میں تمہیں وہ بھی دکھا دوں گا، اور جو تم نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دکھا دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ آیت یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ برائی کی طرف ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ ایک برائی آگے کی برائی کو اور فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حجت بھی تمام کرتے ہیں تاکہ اچھے سے گمراہ ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر 3 اگر کوالٹیز خدا نخواستہ منافقوں کی آ گئی تھی تو اب آپ کہیں گے کہ نہیں ساری عمر میرے اندر 3 ہی رہی ہیں، وہ ضرور آگے چلی جائے گی، لیکن کیونکہ بیماری ہے نا، بیماری پھیلتی ہے، لیکن اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کیا، یعنی کہ اگر آپ نے ایفرٹ ڈالی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایفرٹ میں برکت ڈالیں گے، اپنا فضل، اپنی رضا شامل کر کے آپ کو تقوی میں بڑھا دیں گے۔ لیکن تقوی میں بڑھنے کے لیے ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ نفس ہمارا جو ہے، جو ہماری سیلف ہے، اس کو یہ بات پسند نہیں ہے، وہ برڈن لینا نہیں چاہتا، وہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے پچھلی بھی کلاس میں یہ ٹرم ڈسکس کی تھی۔ نفس کہتا ہے کہ بس چلتے جاؤ، سونا ہے سو جاؤ، بیٹھے بیٹھے بال بناؤ نہیں، کپڑے چینج نہیں کرو، گندے بیٹھے رہو، وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، طہارت جو ہے اختیار کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اوہو گھر میس ہو رہا ہے، کلٹر اٹھانے میں پرابلم آ رہی ہے، بس جو پڑا ہے ویسے ہی پڑے رہنے دو۔ لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کی صفائی کرنی ہے، کوئی چیز کی خوبصورتی اجاگر کرنی ہے، انہینس کرنی ہے، تو آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو اللہ سبحانہ نے کہا اگر تم اپنی روح کی طرف دیکھو گے، روح کی غذا کی طرف دیکھو گے، اپنی روحانیت کو نرش کرو گے، تو تم تقوی میں بڑھو گے اور تمہارا نفس نیچے چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی نہیں سمجھنا ہم نے کہ اگر ہمارے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ٹریٹ آ گیا، پوری عمر مومن کی پوری عمر اسی چیز میں گزر جاتی ہے، اس اسٹرگل میں گزر جاتی ہے۔ فجر میں اٹھنا ہے تو کون سے کام کرنے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کون سے اعمال ہیں جو کر لوں میں کہ میری فجر نہ چلی جائے، تہجد نہ چلی جائے، اگر چلی گئی تو کیا ہوگا، دن میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ میرا استغفار کم پڑ جائے، اور مجھے زیادہ استغفار کرنے کا اگر وقت نہ ملے تو پھر میں کام کم کروں، ٹھیک ہے؟ بات زیادہ نہ کروں کہ میرے جو ہے وہ زبان کے گناہ میرے ذکر پر بھاری نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ میں کسی کا دل دکھا دوں کہ میں سمپل نماز کے لیے نہیں اٹھ پاؤں گی، اگلی نماز میری چلی جائے گی، پھر جب 2 نمازیں جائیں گی تو تیسری نماز چھوٹنا اور آسان ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی سی اسٹرگل ہے، اس سے بڑی بڑی اسٹرگلز ہیں۔ انسان، ایک مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اسٹرگل اس نے اتنی کرنی ہے کہ وہ پتہ نہیں بیچارہ ہلکان ہو جائے گا اور آخر میں معلوم نہیں کیا بنے گا اس کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن تو وہی ہوتے ہیں، فل وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ کے اوپر متوکل یعنی کہ توکل کرنے والوں کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ ایک قدم رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اب آپ یقین رکھیں کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، آگے کا قدم اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر کبھی کبھار اونچی نیچی بھی آتی ہے، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ بالکل لیک کر جائیں کسی چیز میں، آپ نے کوئی ایفرٹ کی تھی، آپ نے کہا کہ میں ہر دن تو فلاں نیک کام کر لیتی تھی اور میں نے اب پلان کیا تھا کہ اب میں اس کو بڑھاؤں گی، لیکن اب تو میرا اتنا بھی چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ پہلے تو میں 500 دفعہ استغفار کرتی تھی، ابھی تو مجھ سے 100 دفعہ بھی نہیں کیا جا رہا،
کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے آپ کو بیکلیش آ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ خاموش ہو کے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوکے نو پرابلم، میں اگر پیچھے آج میرا پیچھے رہ گیا، اگلے دن میں اس سے بھی زیادہ میں نے زوروں کا کام کرنا ہے. میں شام میں کرتی ہوں نا استغفار، آج تو میں رات میں ہی کر لوں گی، تہجد ہی کر لوں گی. شیطان کے ساتھ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ہم نماز نبی پڑھ رہے تھے تو کیا حدیث ہمارے سامنے آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ شیطان نیچے اپنا ہاتھ سر پیٹنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے یہ کیا کر دیا اس نے، اب کیا ہو گیا، اسے سجدہ کیوں کر دیا اللہ کے آگے، اب میں کیا کروں گا. ایک تو اس کو اپنی غلطی یاد آ رہی ہوتی ہے، دوسرا اس کو پتہ ہے کہ اب جب کہ یہ اللہ کے آگے جھک گیا، اللہ کے آگے اس نے سجدہ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کی تحویل میں ہے یہ بندہ، میرے کنٹرول سے تو گیا، اللہ کے آگے سبمٹ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان کر دیں گے. میرا جو انفلوئنس ہے نا اس پہ وہ گیا، ختم ہو گیا. اور تو اس نے کیا کیا، اس نے ہمارے سجدوں کے اندر نقص پیدا کرنا شروع کر دیے. لہٰذا اسی لیے وہ یہ ریزن نماز نبی میں سجدے کا ٹاپک فرسٹلی کور کرنے کا ریزن سب سے بڑا یہی تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو اللہ سے قریب کرنا ہے اور شیطان سے دور کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں یہ جو ٹریٹس آج سمجھ آئے ہیں اس پر غور کرنے والی چیز ہے. یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پر ہمیں تدبر کرنا ہے بار بار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں، اچھا آگے بھی اس کی ایک مثال آئے گی، لیکن یہاں پر میں اس مثال کے ساتھ یہ جو آخری آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک شخص نے آگ لگائی، یعنی کہ دیا جلایا، اور اس کو لگا کہ بھئی اس دیے جلانے سے، تھوڑا سا آگ لگانے سے تھوڑی سی روشنی ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک ہوا کا جھونکا آئے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ایک جھونکا آیا، وہ جو نور تھا وہ سارا کا سارا غائب ہو گیا. پھوک، وہ کہتے ہیں نا وہ کہ ایک دم سے اچک لیا. اور اللہ سبحانہ نے کہا کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اب کی بار جب اس کا دیا بجھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اندھا ہی چھوڑ دیں گے. یعنی کہ اچھا ایکچولی وہ اندھا نہیں ہے، یعنی کہ اگر کیپیبلٹیز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، لیکن نظر اسے کچھ نہیں آ رہا. جب اندھیرا ہوگا تو آنکھوں کا کیا کام ہے؟ اندھیرے میں آنکھوں کا کوئی ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس طرح کے لوگوں کا بیسکلی میں یہی کرتا ہوں، میں ان کا نور بجھا دیتا ہوں، ان کی جو لا ہے میں بجھا دیتا ہوں، ان کی روشنی میں ختم کر دیتا ہوں، وہ جو تھوڑی بہت آ رہی ہوتی ہے. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ پل صراط میں جو ایمان کی روشنی ہوگی وہ کس طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، ہیلپ کرے گی پل صراط کو کراس کرنے میں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہ جو ہمیں کچھ اس آیت میں کچھ نشاندہی دی ہے اسی طرح سے کی ہے. پھر یہ بھی کہ منافق جو ہوتے ہیں جب مومنوں کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں ہم تو ایمان لے آئے، وہ تھوڑی سی انہوں نے کہتے ہیں نا ان کے سامنے تھوڑا سا دانہ ڈال کے آ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ابھی یہ 2-4 دن گزر جائیں گے ایسے ہی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر دیتا ہے. ایکسپوز کرنے کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یاد رکھیے گا پلیز، یہ بہت اہم چیز ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا گناہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اب چاہے وہ کیسے، اس نے خود نے کر دیا، کسی اور نے کر دیا، یا وہ ایک علیحدہ چیپٹر. کسی کا کوئی گناہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی کا گناہ، اچھا آپ کو قرآن سے بھی اس طرح کی تھوڑی تھوڑی سی نشاندہی ملے گی، ہنٹس ملیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا گناہ جب ایکسپوز کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی بار اس شخص کو تھوڑی زیادہ چھوٹی بڑی وارننگز دے چکے ہوتے ہیں، اس کے الارم ہو چکے ہوتے ہیں کئی دفعہ، اور پھر وہ شخص جو ہے بار بار اس گناہ پر اصرار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے اس گناہ کو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ منافق ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کا کوئی، ہم کہتے ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ ٹکتا نہیں ہے، کہیں جھوٹ کھل جاتا ہے کبھی نہ کبھی، ایسا ہی ہے نا. اور ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہی تو ہر چیز کی جڑ ہے. ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام جھوٹ، جھوٹے لوگ، جھوٹا لبادہ اوڑھنا، ٹو فیس ہونا، ڈسگائز کرنا. ٹھیک ہے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا نکالنا ہے؟ اپنی زندگی سے جھوٹ نکالنا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے کے جھوٹ جا کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں آپ، ٹھیک ہے، یہ تو فساد ہے، یہ نہیں کرنا. نہ آپ نے اپنے بارے میں نہ کسی اور کے بارے میں بتانا ہے. جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کور کر دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کسی کا پردہ رکھ دیا وہ پردہ رہنے دے، آگے کے بارے میں محتاط ہو جائے، جو پہلے ہو گیا اس کے بارے میں توبہ کر لے، کرنٹلی اس کے لیے استغفار کرے اور آگے بڑھے. لیکن آگے آپ کس نیت کے ساتھ بڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تقویٰ میں آگے بڑھنا ہے، نفاق کو اپنی زندگی سے آئیڈینٹیفائی کر کے اس پر ورک کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا آج مجھے پتا چل گیا میں جھوٹ بولتی ہوں بس کل سے میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ایسا نہیں. اتنا آسان ہوتا تو سب کے سب مومن ہوتے، متقی ہوتے، جنت میں ہی ہوتے. اصل میں آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے اپنے نفس کو ایفرٹ کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے، کنونس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آئی تھنک کوئی ایسا سوال ہے کسی کا کچھ کرنا ہے تو کر لیجیے ضرور. ہمارے پاس ان آیات کو لے کے پچھلے سیشن اور ان سیشن کی آیات کو لے کے آگے چلنے کے لیے، زندگی میں چلنے کے لیے ہمارے پاس فنکشنل ایسپیکٹ آ چکا ہے کہ بھائی پریکٹیکلٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس بات کو سمجھیے گا کہ لیکچر سن لینا 4 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، وہ کام کی بات نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس میں کرنا کیا ہے. میں نے کل صبح اٹھ کے یہ آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ میں نے اب اس میں سے کرنا کیا. اور سب سے پہلی بات ہر لیکچر میں آپ کو کہتی ہوں اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کریں، نہ کہ دوسروں کے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو کسی کا بہت صاف نظر بھی کچھ آ رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو بچائیں، ابھی دوسرے لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہی دینا چھوڑ دیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بیماری ہے، یہ لگ جائے گی. آپ کسی کی بیماری دیکھ رہے ہیں، اپنی بیماری دیکھی نہیں، سامنے کی بیماری والے کو دیکھنا، اچھا اس کے اندر دیکھا، سائڈ سے دیکھتا ہوں اس کے اندر یہاں پہ بھی دھبا لگا ہوا ہے، دوسرے سائڈ سے دیکھا وہاں بھی دھبا لگا ہوا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا وہ کیچڑ آپ کو بھی لگ سکتا ہے، اور لگ جاتا ہے. یہ بیماری آپ کو بھی لگ سکتی ہے، لہٰذا آپ کو پتہ چل گیا یہ بندہ بیمار ہے، اس سے دور ہو جائیں. آپ اپنی بیماری کا علاج کریں. ٹھیک ہے، جب آپ وہی والی بات ہے، جب آپ ایئرپلین میں ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پہلے آپ اپنا آکسیجن ماسک اچھے سے لگا لیں، اس کے بعد کسی اور کی ہیلپ کیجیے. تو پہلے آپ اپنا آکسیجن ماسک لگائیے، اس کے بعد کسی کی ہیلپ کیجیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے نا، آپ کے پاس اس چیز کی نالج نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے. جب پریکٹیکلٹی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اس سے جو کہ ہم لٹریچر کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹیکسٹ کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اپنا آکسیجن ماسک کی انتظام کریں. اور یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے لیے آکسیجن ہے اس دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کتاب جو کہ ہمارے لیے ہدایت رکھتی ہے. اور ہدایت ان کے لیے جو کہ تقویٰ رکھتے ہیں. تقویٰ وہ جو کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کریں گے قصدن، یعنی کہ اپنے اوپر اس کو جان کر کہتے ہیں نا امپوز کریں گے، اپنے نفس کو اس کے اگینسٹ چلائیں گے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اب ہم ٹیوزڈے کل ہے تو کل ہم اس کے آگے کے تھوڑا حصہ دیکھیں گے انشاءاللہ.